شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم دوستو، ویلکم آن ایس جی اے سٹوریز۔ دوستو، روایت کیا جاتا ہے کہ پرانے وقتوں میں کسی علاقے میں ایک محلہ تھا۔ اس محلے میں ویسے تو سب لوگ ہی نیک اور شریف تھے، لیکن وہاں سب سے نیک ایک بوڑھا آدمی تھا۔ اس محلے کے سب لوگ اس بوڑھے آدمی کی عزت کرتے اور احترام سے پیش آتے تھے۔ اس بوڑھے آدمی کا ایک بیٹا تھا جو نوجوان تھا اور انتہائی خوبصورت تھا، اور اس کی بیوی چند سال پہلے وفات پا چکی تھی۔ یہ آج سے چند سال پہلے کی بات تھی جب اس محلے کے سب لوگ 11ویں شریف کا اہتمام کیا کرتے تھے اور ہر چاند کی 11 کو کھیر پکایا کرتے تھے، اور اپنے پڑوسیوں میں بھی تقسیم کرنے کی رسم پائی جاتی تھی۔ لیکن پھر ایک ایسا واقعہ ہوا کہ اس کے بعد بہت سے لوگوں نے 11ویں شریف کی کھیر کا اہتمام کرنا چھوڑ دیا۔ دراصل بات یہ ہوئی تھی کہ ایک دفعہ ایک اجنبی شخص پورے محلے میں مٹھائیاں تقسیم کر رہا تھا، اور جو کوئی بھی اسے پوچھتا کہ کس خوشی میں مٹھائیاں تقسیم کر رہے ہو تو وہ کہتا کہ میں 11ویں شریف کا اہتمام کرتا ہوں اور آپ کے محلے میں نیا آیا ہوں، سو میں نے سوچا آپ میں بھی مٹھائیاں تقسیم کر دوں۔ چونکہ اس وقت یہ رواج تھا، یہ رسم تھی، جو کوئی بھی 11ویں شریف کے لیے مٹھائی یا کھیر وغیرہ بنواتا وہ پورے محلے میں تقسیم کرتا۔ لوگوں نے خوشی خوشی سے اس سے مٹھائیاں لیں اور بلا جھجک مٹھائیاں کھانے لگے، لیکن خدا جانے ان مٹھائیوں میں ایسا کیا تھا کہ جس شخص نے وہ مٹھائیاں کھائیں ان میں سے اکثر بیمار ہو گئے، اور بہت سے ایسے لوگ بھی تھے جو اپنی جان کی بازی ہار گئے اور اپنے خالق کے حقیقی سے جا ملے۔ ان مرنے والوں میں سے ایک اس نیک اور شریف آدمی کی بیوی بھی تھی جو اسی حادثے کی نظر ہو گئی تھی۔ یہ وہ واقعہ تھا کہ جس کے رونما ہونے کے بعد اس محلے کے لوگوں میں 11ویں شریف بہت ہی کم ہو گئی تھی۔ کچھ چند لوگ تھے جو اب بھی حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی یاد میں 11ویں شریف مناتے، لیکن محلے میں مٹھائیاں بانٹنا، محلے میں کھیر بانٹنے کا رسم و رواج بالکل ناپید ہو چکا تھا۔ جو چند لوگ ابھی تک حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ النورانی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنا روحانی پیشوا مانتے تھے اور ان کی یاد مناتے اور 11ویں شریف کا اہتمام کرتے تھے، ان میں سے ایک وہ بوڑھا شریف آدمی بھی تھا جو ابھی تک مسلسل اپنے اس عقیدے پر ڈٹا ہوا تھا۔ لیکن جب اس شریف آدمی کے بیٹے کو اس بات کی خبر ہوئی کہ اس کی ماں کی موت کیسے ہوئی، کس طرح اس نے 11ویں شریف کی مٹھائی کھائی اور وہ فوت ہو گئی، تو اس کے دل میں 11ویں شریف سے چڑ پیدا ہو گئی۔ وہ ہر مہینے اپنے والد کو جب 11ویں شریف کا اہتمام کرتے ہوئے دیکھتا تو اپنے والد کو منع کرتا کہ پھر آپ وہی کام کر رہے ہیں جس کام کی وجہ سے میں اپنی ماں کے پیار سے محروم ہو گیا۔ لیکن اس کا باپ جو حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات پر یقین رکھتا تھا، وہ اپنے اس نیک فعل پر مسلسل قائم رہا۔ کافی وقت تک یوں ہی چلتا رہا، اور ایک دن وہ بھی آیا جب وہ نیک اور شریف آدمی اپنی زندگی کی آخری سانسیں لیتا ہوا اس جہان فانی سے اس جہان میں کوچ کر گیا جس جہان میں ایک نہ ایک دن سب نے جانا ہے۔ اب اس کا وہ نوجوان اور انتہائی خوبصورت بیٹا بالکل اکیلا ہو گیا تھا۔ اس کی ماں تو پہلے ہی مر چکی تھی۔ اب اس کا باپ بھی اس کا ساتھ چھوڑ کر اپنے خالق کے حقیقی سے جا ملا۔ پریشانیوں اور مصیبتوں نے اس نوجوان کو گھیر لیا۔ وہ نوجوان انتہائی مشکلوں کا سامنا کرتے ہوئے اپنی زندگی کا سفر پورا کرنے کی کوشش میں گامزن تھا کہ ایک دن ایک عجیب واقعہ ہوا۔ اس علاقے کی ایک رئیس کی بیٹی جو کہ خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ مغرور بھی تھی، دولت کا گھمنڈ اس کے سر میں چڑھ کر بولتا تھا، اس کی نظر اس شریف اور بوڑھے باپ کے جوان اور خوبصورت بیٹے پر پڑی۔ وہ نوجوان اتنا خوبصورت تھا کہ جیسے ہی اس رئیس زادی کی نظر اس پر پڑی تو وہ اپنا دل اس نوجوان پر ہار بیٹھی، اور خوبصورت رئیس زادی نے اس بوڑھے اور شریف باپ کی نازوں سے پلی ہوئی اولاد کو
بدکاری کی دعوت دی۔ اس نوجوان میں بھی اس کے باپ کی شرافت، اس کے باپ کا مزاج بھرا ہوا تھا، تو اس نے ایسا برا اور بد فعل کرنے سے صاف صاف انکار کر دیا۔ چونکہ وہ امیر زادی بہت مغرور تھی، بہت گھمنڈی تھی، اسے اپنی دولت پر ناز تھا۔ جب اس نے اس نوجوان کے منہ سے انکار سنا تو اس کے دل میں بدلے کی خواہش جاگ اٹھی۔ وہ سوچنے لگی کہ اگر اس نے مجھے انکار کیا ہے تو میں اس کی زندگی اجیرن کر دوں گی، میں اس کو سزا دلواؤں گی۔ بھلا کیسے کوئی میری اس طرح بے عزتی کر سکتا ہے؟ جیسے ہی وہ امیر باپ کی بگڑی ہوئی اولاد اپنے گھر پہنچی تو اپنے اس امیر باپ کے سامنے رونے لگی اور کہنے لگی کہ فلاں شخص نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، فلاں شخص نے میرے ساتھ بدکاری کی ہے اور میرے ساتھ زبردستی کی ہے۔ جب اس امیر اور رئیس باپ نے اپنی بیٹی کی یہ حالت دیکھی تو انتہائی غصے کی حالت میں وہ اس نوجوان کے گھر پہنچ گیا اور بغیر کوئی بات سمجھے، بغیر کسی تحقیق کے وہ اس نوجوان کو ڈانٹنے لگا، اس کو مارنے لگا۔ آس پاس کے لوگوں نے دیکھا تو وہ وہاں جمع ہو گئے اور اس نوجوان کو اس رئیس کے ہاتھوں سے چھڑوا لیا۔ جب لوگوں نے اس امیر سے پوچھا کہ آپ اس غریب کو کیوں اتنا مار رہے ہو، تو اس امیر آدمی نے اپنی ساری داستان جو اس نے اپنی اسی بدکار بیٹی کے منہ سے سنی تھی ان سب لوگوں کے سامنے بیان کر دی۔ اس نوجوان نے جب اپنے اوپر لگا ہوا یہ الزام سنا تو اس کے تو ہوش و حواس گم ہو گئے، اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب کیا کیا جائے۔ لوگوں نے اس امیر کو سمجھایا کہ اب اس طرح اس نوجوان کو نہ ماریں، بلکہ اس نوجوان کو قاضی شہر کے پاس لے جاتے ہیں۔ قاضی صاحب اس کی جو بھی سزا مقرر کریں گے وہ سزا اس کو مل جائے گی۔ وہ امیر آدمی اس بات پر راضی ہو گیا اور وہ امیر آدمی، محلے کے چند معتبر لوگ اس نوجوان کو پکڑ کر قاضی وقت کے پاس لے گئے۔ جب قاضی نے امیر شہر کا الزام سنا تو گواہ مانگنے لگا۔ اس امیر زادی نے اپنی کچھ سہیلیاں بطور گواہ پیش کیں، جنہوں نے جھوٹی گواہی دے کر اس غریب نیک باپ کی نیک اولاد کو اور زیادہ مصیبت میں ڈال دیا۔ قاضی شہر بھی اس رئیس کی عمارت اور دولت مندی سے متاثر تھا، اس لیے اس نوجوان کو سخت سے سخت سزا دینے کا اس نے فیصلہ کیا اور اس نے یہ حکم سنایا کہ اس نوجوان کو ایک بھوکے شیر کے آگے ڈال دیا جائے گا تاکہ شیر اس کو زندہ چیر پھاڑ کر کھا جائے۔ قاضی شہر کے حکم پر جنگل سے ایک شیر کو پکڑا گیا، اسے ایک پنجرے میں بند کیا گیا اور اس کئی دن بھوکا رکھا گیا۔ مقررہ دن پر اس نوجوان کو اس بھوکے شیر کے آگے پھینکا جانا تھا تاکہ وہ بھوکا شیر اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے اور اس کو زندہ چبا لے۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا، جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ وہ دن بھی آ گیا جس دن نوجوان کا فیصلہ ہونا تھا۔ اس دن اس نوجوان کا انجام دیکھنے کے لیے پورا محلہ اکٹھا تھا۔ لوگ جوق در جوق نوجوان کا انجام دیکھنے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ لوگوں کا ایک سمندر تھا جو وہاں موجود تھا اور مقررہ وقت پر جب اس نوجوان کو اس بھوکے شیر کے سامنے ڈالا گیا تو یہ دیکھ کر سب لوگوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں کہ وہ شیر بجائے اس نوجوان پر حملہ کرتا، وہ شیر اس نوجوان کے قدموں میں جا کر بیٹھ گیا۔ ابھی یہ منظر لوگوں کو ہضم نہیں ہو رہا تھا، لوگوں کو اپنی آنکھوں کے دیکھے ہوئے پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ اگلی بات اس سے بھی زیادہ حیران کر دینے والی تھی کہ وہ شیر انسانوں کی طرح بات کرنے لگا۔ اللہ رب ذوالجلال نے اس کو زبان عطا کی اور وہ شیر کہنے لگا، اس نوجوان نے آج تک حرام کا ایک لقمہ بھی نہیں کھایا، اس کے پیٹ میں اس کے نیک باپ نے ہمیشہ حلال کا لقمہ ڈالا ہے۔ یہ نوجوان حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے لنگر پر پلا ہے۔ بھلا جس کے پیٹ میں حلال کا لنگر ہو، جس کا مرشد حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ ہو، وہ بھی زنا جیسا بدترین فعل اور برا کام کر سکتا ہے؟ اس نوجوان کے خمیر میں وفا شامل ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس نوجوان کو گناہ کی دعوت دی گئی تھی، لیکن اس نیک اور شریف انسان نے اللہ کے ڈر سے اس دعوت کو ٹھکرا دیا۔
اور اس نیکی کی یہ سزا ملی کہ اس پر زنا کا الزام لگا دیا گیا۔ حقیقت میں یہ نوجوان بالکل بے قصور اور بے گناہ ہے، بلکہ ساری غلطی اس رئیس کی گھمنڈی اور متکبر بیٹی کی ہے، جس نے اس معصوم اور پاک باز انسان پر اتنی بڑی تہمت باندھی ہے۔ شیر کی یہ گفتگو سن کر لوگوں پر سناٹا چھا گیا۔ ایک لمحے کے لیے لوگوں کو اپنی آنکھوں کے دیکھے اور اپنے کانوں کے سنے پر یقین نہیں ہو رہا تھا۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک بھوکھا آدم خور جنگلی شیر کسی انسان کو کچھ نہ کہے بلکہ اس کے حق میں صفائی دے، لیکن حقیقت سب لوگوں کے سامنے آ چکی تھی۔ جب قاضی شہر نے یہ سارا ماجرا دیکھا تو اس نے عزت کے ساتھ اس نوجوان کو رہا کر دیا، اور پھر اس نوجوان سے پوچھا گیا کہ بتاؤ اب تم اس رئیس کی بیٹی کو کیا سزا دینا چاہتے ہو؟ لیکن وہ نوجوان انتہائی شریف اور نیک تھا۔ اس نے کہا کہ میں اس رئیس زادی کو معاف کرتا ہوں، بس اللہ میرے گناہ معاف کر دے۔ میں اللہ کی رضا کی خاطر اس کو اور باقی جتنے لوگوں نے میرے ساتھ ناانصافی کی ہے سب کو معاف کرتا ہوں۔ اس نوجوان کا یہ بیان سن کر اور اس نوجوان کی یہ نیکی دیکھ کر اس رئیس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور وہ رئیس اس نوجوان کی طرف بڑھا اور اسے گلے لگا کر کہنے لگا، میری یہ خواہش ہے کہ میں اپنی بیٹی کی شادی تجھ جیسے نیک اور شریف انسان کے ساتھ کر دوں، کیا تمہیں یہ منظور ہے؟ اس سے پہلے کہ وہ نوجوان کچھ کہتا، قاضی شہر اور دوسرے لوگوں نے خوشی میں آ کر نعرے تکبیر بلند کر دیا۔ جب اس نوجوان نے ان سب لوگوں کی خوشی اور اس رئیس کے آنسو دیکھے تو اس نے بھی اپنی رضامندی کا اظہار کیا، اور پھر دونوں کی شریعت اسلامیہ کے مطابق شادی ہو گئی، اور پھر سب لوگ ہنسی خوشی رہنے لگے، اور ایک بار پھر سے اس علاقے میں 11ویں شریف کا اہتمام ہونے لگا، اور پھر سے لوگ خوشحالی کی طرف گامزن ہو گئے۔